السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، ہمیں کئی دنوں سے ڈر تھا۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اللہ کے کرم سے، پاکستانیوں کی دعاؤں سے وہ محفوظ ہیں۔ 2 گولیاں لگی ہیں ان کو ٹانگ میں ریپورٹڈلی۔ اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں پر ان کی مرہم پٹی اور سب کچھ۔ ٹوٹل اس حملے میں 12 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور ایک شخص جو ہے وہ شہید بھی ہوا۔ میں اسے شہید کہوں گا، وہ یہیں پر، اور یہ حملہ ہوا وزیر آباد میں۔ میں آپ کو اس کا پورا جو واقعہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو شروع میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2 لوگوں نے حملہ کیا، 2 ملزمان، ایک پکڑا گیا اور جو پکڑا گیا اس کا یہ پچھلے 1-1.5 گھنٹے کے اندر اس کا بیان ریکارڈ ہو گیا اور وہ رٹا رٹایا بیان طوطے کی طرح فر پڑھ کے اس نے سنایا، اور اس کے بعد اس کے بیان کی ویڈیو پبلک بھی ہو گئی۔ الحمدللہ، یہ اتنی تیزی دیکھ لیں آپ۔ اور اس میں کیا کہتا ہے وہ اپنا طوطے کی طرح جو اس نے بیان رٹا ہوا ہے کہ میں نے یہ اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کیا اور میں نے خود فیصلہ کیا ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی تھی، ادھر یہ گانے بجانے چل رہا ہوتا تھا اور نوجوانوں کو یہ خراب کر رہا ہے۔ تو میں نے جب یہ نکلا ادھر سے لاہور سے، پہلے کہتا ہے جب لاہور سے نکلا تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا، کبھی کہتا ہے ابھی میں نے فیصلہ کیا۔ ویسے 2 تھے، ایک سیمی آٹومیٹک رائفل سے فائر ہوئے، بسٹ مارا انہوں نے جو دوسرا ملزم تھا، لیکن اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو وہاں پر جو موجود پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو ورکر تھے، جو جلسے میں تھے، چکنے تھے، الرٹ تھے، تو انہوں نے اس کو پکڑا۔ اور یہ ایک باربیکیو شاپ ہے، چیما باربیکیو شاپ، وہاں پر اس کے وہ چھپڑ تھلے نیچے کھڑا تھا اور یہ نکلا باہر، اس نے سیدھی عمران خان صاحب فائرنگ کی، دوسرے نے برسٹ سے مارا، اس نے سیمی آٹومیٹک رائفل کا، اور جب یہ برسٹ لگا وہاں پر تو خان صاحب نیچے گر گئے کیونکہ 2 گولیاں ان کی ٹانگوں پہ لگی۔ اب یہ جو وہ گولیاں مار رہا تھا یہ سیدھی خان صاحب کو مار رہا تھا، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا نشانہ چوک گیا، وگرنہ یہ آج باقاعدہ طور پر عمران خان کو شہید کرنے کے لیے یہ آئے تھے، اور باقاعدہ پورا ایک منصوبہ جس کے تحت انہوں نے کیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر کیا، اور عمران خان کہہ چکے تھے اس سے پہلے کہ یہ جو میرا جو مرڈر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس میں ریلیجن کے کارڈ کو پلے کریں گے۔ بہرحال لوگ بڑے مشتعل تھے۔ خان صاحب کو شوکت خانم ہاسپٹل ٹرانسفر کر دیا گیا، وہاں ان کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو فیصل جاوید صاحب تھے ان کو بھی گلی ہیں گولیاں، ان کو بھی لگی ہیں، زخمی ہوئے، پورا خون ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو حامد ناصر چٹھا صاحب جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی، ان کے صاحبزادے علی چٹھا صاحب وہ بھی شہید ہوئے، ان کے ٹانگوں میں، ان کے بھی ٹانگ میں گولی لگی، لیکن بہرحال ان کے دوستوں کے مطابق ان کے پیٹ میں گولی لگی ہے۔ اب خدا جانے سچ کیا ہے، لیکن بہرحال ان کو گولی ایک لگی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں خان کے کیا، جس وقت سب لوگ عمران خان نیچے گرے تو ان کی سیکیورٹی اور جو ارد گرد لوگ تھے وہ سارے ان کے اوپر گر گئے تاکہ ان کو بچایا جا سکے، اور کچھ لوگ کنٹینر میں رو بھی رہے تھے۔ ہمارے رپورٹر بول نیوز کے اخلاق باجوہ کنٹینر پر اس وقت موجود تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ سب لوگ رو رہے تھے۔ تو خان صاحب سب کو تسلی دے رہے تھے، انہوں نے کہا ڈونٹ وری، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کو فوری طور پر وہ کیونکہ ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی، ان کو پٹی باندھی گئی، اور اس کے بعد ان کو گاڑی میں شفٹ کیا گیا، اور پھر وہاں سے سیدھا ان کو لاہور بھیجا گیا شوکت خانم ہاسپٹل میں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان لاہور میں ایک سٹیج سے گرے تھے جلسہ کرتے ہوئے الیکشن سے 1 رات پہلے، تو بھی انہوں نے پریفر کیا تھا کہ وہ اپنا علاج شوکت خانم ہاسپٹل میں کرائیں، کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ اس پر ان کا ذرا وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور ابھی یہ صورتحال تھی کہ جب ایک ہی حملہ ہوا تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو پلانرز ہیں وہ ایک حملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا حملہ بھی پلان کیا ہوتا ہے،
تو اس لیے خان صاحب کو بڑی شدید سیکیورٹی میں اور فوری طور پر وہاں سے نکالا گیا. لوگ جو تھے بڑے مشتعل تھے, لوگوں نے بہت نعرے بازی کی, اور بڑی ہمت دلیری سے میں آپ کو بتاؤں خواتین فیملیز آ گئیں جب یہ خبر نکلی کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے. اور وہ جو نوجوان جس نے پکڑا تو اس سے رپورٹر نے سوال کیا کہ یہ آپ کو بھی تو گولی لگ سکتی, تو اس نے کہا لگ جاتی, اس سے کیا فرق پڑتا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آج پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو دعائیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں, اور خان صاحب بچ گئے ہیں, اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. وگرنہ جو قاتل ہے, جو ظالم ہے, جو ٹائرنٹ ہے, انہوں نے ویسا ہی وار کیا جیسا ارشد شریف پر انہوں نے وار کیا تھا. تو اس کے بعد اب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے کہ بالکل مارچ جاری رہے گا, اسلام آباد پہنچنا ہے, اور لوگ نکلیں, شدت سے نکلیں, اور یہ بتانے کے لیے نکلیں کہ آپ گولیوں سے ہمیں خاموش نہیں کرا سکتے, ہم اپنا حق لیں گے, اور ہم ایک زندہ اور آزاد قوم ہیں. تو لوگوں سے میں نے سوال کیا, یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوری ریئیکشن کیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کس نے سب کچھ کیا ہے, تو لوگوں نے کہا جس نے, مجھ سے انہوں نے کہا سمیع صاحب آپ بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا, یہ جنہوں نے ارشد شریف کو شہید کیا, جنہوں نے صابر شاکر کو بھگایا, جنہوں نے آپ پر پرچے درج کیے, یہ تو ان لوگوں نے کیا سب کچھ. اور پھر یہ جو بیان, رٹا ہوا بیان ایک کہ میں نے اپنی ضمیر کی آواز پر یہ کیا ہے, اور بس میں نے کہاں سے اسلحہ لیا, اس نے دوسرا بندہ کہاں سے آیا, یہ کون سے ضمیر کی آواز ہے, گھنونا کھیل, گھٹیا کھیل. اور اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں, جو نون لیگ کا, اس حکومت کا جو سوشل میڈیا اور ان کے جو لفافہ صحافی ہیں, انہوں نے عمران خان پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. میں تو ان کو بے غیرت کہتا ہوں, میں ان کو صحافی وغیرہ نہیں مانتا, نہ یہ کسی عزت کے قابل ہیں. تو یہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ ڈرامہ تھا جو رچایا گیا ہے, کیونکہ یہ اسکرپٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. تو کچھ بھی ہو, لیکن انہوں نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے پیسہ لے کے, تو وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے. لیکن بہرحال آج یہ بڑا ایک واقعہ ہوا, اور اس سے پہلے میں وہاں پر موجود تھا جب عمران خان آئے. تو ہم لوگ جو وزیر آباد جو اس کا جو چوک ہے وہاں پر ہم کھڑے تھے. وہاں پر خان صاحب نے بہت خوش نظر آ رہے تھے, لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں, ہم کچہری چوک میں آپ کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ خطاب کروں گا, آج کچھ انکشافات بھی کروں گا, وہاں پر چلیں. تو ابھی وہاں پر یہ پہنچے نہیں, اس سے پہلے اللہ چوک ہے, وہاں پر یہ آنن فانن یہ واقعہ ہوا, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی, اور وہ بچ گئے. لیکن اب بہرحال ایک جو رٹا رٹایا بیان فر طوطا بولنے لگا, اور اس کا بیان جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ پبلک بھی ہو گیا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, پوچھا اس سے, آواز ایک آ رہی ہے, ہاں بھائی تم نے خود کیا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے خود. اچھا تمہارے پیچھے کون ہے؟ اور جی میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے, میں نے تو ضمیر کی آواز پہ یہ سارا کام کیا ہے. بہرحال اب انتظار ہے کہ خان صاحب اور حکومت, پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کریں اور مزید تفصیلات بتائیں. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ خان صاحب کو بھی اپنی امان اور حفاظت میں رکھے, اور جو دوسرے زخمی ہیں خدا ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے